ساری دنیا کے اندر رب نے یہ اعلان کر دیا کہ ان النور المکنون یستقر اللیلۃ فی بطن امہ، وہ جو پوشیدہ اور محفوظ نور تھا وہ آج اپنی ماں کے پاس تشریف لے آیا ہے۔ اب اس کے وقت کا، اس کے آنے کا ظہور ہونا ہی چاہتا ہے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں رأت آمنہ بنت وہب ام النبی فی منامہ، حضرت آمنہ بنت وہب نے اپنے خواب کے اندر فرماتی مجھے دیکھا کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا انک قد حملت بخیر البریہ، اے آمنہ تو مخلوق میں سے سب سے بہترین شخص کے ساتھ حاملہ ہو، تیرے بطن کے اندر نبی آخر زمان ہے، انت قد حملت بخیر البریہ وسید العالمین، تو تمام عالموں کے سردار کی ماں بننے والی ہو، فَإِذَا وَلِدْتِ وَوَلَدَتْ فَإِذَا وَلَدْتِهِ، جب تو ان کو پیدا کرے تو فَسَمِّهِ احمد و محمد، اے آمنہ جب پیدا ہو تو ان کا نام احمد اور محمد رکھنا۔ خواب کے اندر آپ کی والدہ کہتی ہے خواب مجھے آیا، مجھے کہنے والا کہہ رہا تھا کہ سید الخیر البریہ کی ماں جب وہ پیدا ہو ان کا نام احمد اور محمد رکھا۔ کہتی ہے پھر عجیب و غریب واقعات ہونے لگے، ہر مہینے کوئی نہ کوئی حسین و جمیل صورت نظر آنے لگی۔ جب پہلا مہینہ ہوا یہ دراز قد والے حسین بزرگ آئے اور کہنے لگے ابشری فقد حملت بسید المرسلین، آمنہ بشارت ہو تو تمام مرسلین کے سردار کی ماں بننے والی ہو۔ میں نے پوچھا کہ حضرت آپ نام تو بتا دیجئے، کہا کہ میں تمام انسانوں کا باپ حضرت آدم ہوں، میں آدم ہوں، تجھے بشارت دینے کے لیے آیا ہوں۔ جب دوسرا مہینہ آیا تو حضرت شیس علیہ السلام آئے، انہوں نے بشارت دی۔ تیسرا مہینہ آیا تو نوح علیہ السلام آئے، وہ بشارت دینے آئے، انہوں نے مجھے کہا ہے آمنہ تجھے مبارک ہو، تو سید العالمین کی ماں بننے والی ہے۔ چوتھا مہینہ آیا تو حضرت ادریس علیہ السلام آئے۔ چھٹا مہینہ آیا تو ابراہیم خلیل اللہ تشریف لائے اور کہنے لگے آمنہ مبارک ہو، تو نبی آخر الزمان کی ماں بننے والی ہے۔ پھر ساتواں مہینہ اسماعیل علیہ السلام آئے، آٹھواں مہینہ آیا تو موسیٰ علیہ السلام کی زیارت ہوئی، اور نواں مہینہ آیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ہر نبی یہ مبارک بات دے کر کہنے والا کہتا تھا اے آمنہ تجھے مبارک ہو، تو خیر البریہ محمد مصطفیٰ کی ماں بننے والی ہو۔ کہتی یہ بشارتیں آتی گئی مجھے اور میں خوش ہوتی تھی کہ میرا بیٹا بڑی شان والا ہے جو دنیا میں آ رہا ہے، اور ولادت مبارک مشہور قول کے مطابق بعض لوگ کہتے ہیں کہ 2 ربیع الاول کو ہوئی، ان کے کہنے کے جو مقاصد ہیں کچھ ہو رہے ہیں، اصل میں یہ چاہتے ہیں کہ ہم میلاد نہ منائیں، لوگوں کو یہ کنفیوز کر کے کہتے ہیں کہ 2 کو ہوئی، 12 کو یہ میلاد ہی غلط بناتے ہیں لوگ اصل میں۔ تو بھائی اگر آپ تاریخ کے اندر کوئی ایسا ہے تو آپ 2 کو منا دیا کرو، کوئی کس طرح صحیح تو کوئی اب 2 کو مناؤ تو صحیح، حضور کا میلاد ہے تو پتہ چلا 2 کو بھی نہیں مناتے۔ تاریخ کا تو جھگڑا ہی کوئی نہیں ہے، اصل میلاد منانے کا مسئلہ ہے۔ تو جو مشہور قول ہے کہ حضور 12ویں کی رات پیر کے دن وقت غفر، جب کہ رات جا رہی تھی دن آ رہا تھا، دنیا میں تشریف لے کر آئے ہیں۔ کہا حضور رات میں کیوں نہیں پیدا ہوئے؟ پیدا ہو جاتا، اللہ تعالیٰ رات میں پیدا کر دیتا، دن میں پیدا کر دیتا۔ تو کہا کہ رب دن کے اندر تو پیدا کر دیتا، رات میں پیدا کرتا تو پھر دن کہتا کہ میں شرف والا ہوں، رات میں ہم ہو جاتے۔ جب حضور کو رات میں پیدا کرنا تھا تو دن نے ہاتھ جوڑ کے کہے کہ یا اللہ کچھ شرف مجھے بھی عطا کر دے، میں بھی حبیب کا کوئی شرف پالوں۔ تو اللہ پاک نے وہ وقت حبیب کے لیے منتخب کیا کہ جب دن آج رات تھوڑی تھوڑی باقی تھی اور دن کی روشنی پھیل چکی تھی، رات جا رہی تھی دن آ رہا تھا، حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بن کر اس مادر گیتی پر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ حضرت عبداللہ کے گھر کے اندر جلوہ گر ہوئے وقت غفر کا۔ اور آلہ فرماتے ہیں کہ سبحانی گڑی چمکا طیبہ کا چاند۔ ہمارے امام تو وہ ہیں، اس وقت پر بھی سلام دیتے ہیں جب حضور آئے، یہ ہمارے امام نے ہمیں حضور کی محبت سکھائی ہے۔ کہ سبحانی گڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، اس دل افروز ساعت پہ
वस्सलाम। हजरत आमना कहती है मैं घर में तन्हा थी, जब दर्द दे उठा तो अजीब आवाज़ सुनी, मुझे अजीब अजीब आवाज़ें आने लगी। सफ़ेद मुर्ग मेरे सीने को देखा तो मल रहा था, तो मेरा खौफ जाता रहा। सफ़ेद शरबत का प्याला लाया गया, पीकर सुकून मिल गया। मैंने देखा कि ज़मीन और आसमान के दरमियान एक नूर का मनारा है। बुलंद कद वाली खजूर की तरह लंबी लंबी औरतें देखी। मैंने पूछा कि तुम कौन हो? एक ने कहा मैं आसिया फिरौन की बीवी हूँ जो ईमान लाई थी हजरत मूसा पर, मैं तुझे मुबारकबाद देने आई हूँ मोहम्मद मुस्तफ़ा की। और एक ने कहा कि मैं मरियम हूँ, बाकी जन्नत की हूरें हैं, ये प्यारे हबीब के इस्तकबाल के लिए आई हैं, ये इनकी पैदाइश पर आई हैं, इस्तकबाल के लिए आई हैं। अल्लाह ने आज इस्तकबाल का एहतमाम किया। अल्लामा सूफी फरमाते जन्नत सजाई गई, हूरों और फरिश्तों को, हूरों को श्रृंगार करने का हुक्म दिया, फरिश्तों को भी सजने का अल्लाह ने हुक्म दिया। और एक जन्नत में अल्लाह ने सब सुकून कायम किया हबीब की विलादत पर। चारों तरफ रोशनी चमकी और ईद का समा हो गया। और इस हालत के अंदर अल्लाह के हबीब दुनिया में तशरीफ लाए, जबकि चारों तरफ आसमानी मखलूक खुशियां मना रही थी। शैतान उस वक्त जो है बड़ा गमगीन था और फरिश्ते खुशियां मना रहे हैं, सारे हूरों मलक खुशियां मना रहे हैं, कह रहे हैं कि निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईद रबीउल अव्वल, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी को खुशियां मना रहे हैं। दुरूद अज सरकार आ गए, दुनिया पे दो जहाना दे सरदार आ गए, सारे पढ़ो दुरूद अज सरकार आ गए। फरमाया शहादत की उंगलियां आसमान की जानब थी, यूं करें। और सजदे के अंदर हुजूर जब पैदा हुए तो सजदे में तशरीफ ले गए, और सजदे की कैफियत के अंदर शहादत की उंगलियां आसमान की तरफ तदर्रुर और गिरिया गुना थे। और ऐसा लग रहा जैसा कि रो रहे हैं अल्लाह की बारगाह में, तदर्रुर और गिरिया गुना की मानत। और एक अबर सफ़ेद सफ़ेद बादल आया और हुजूर मेरी नजरों से छुप गए, और आवाज़ आ रही थी इनको मशरिक और मगरिब की सैर कराओ जरा, हबीब को इनको ले जाओ, सबको बताओ कि इनकी हुकूमत मशरिक और मगरिब में हर जगह है। हजूर के दादा का बयान है कि काबा, मैंने काबे के अंदर के करीब था, काबा मकाम इब्राहिम की तरह झुका जाता था, और मैंने आवाज़ सुनी अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, रब्बी मुहम्मदिन मुस्तफ़ा अल-आन कद तहरनी रब्बी मिन अंजास वल असनाम व अरजास मुशरिकीन। ए अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। मोहम्मद मुस्तफ़ा के रब की कसम है कि आज अल्लाह ताला ने, मेरे रब ने मुझे बुतों की गंदगी से और मुशरिकीन की निजासतों से पाक व साफ कर दिया है। खाने काबे के 360 बुत ऊंधे होकर गिर गए और आमिना के घर मोहम्मद की विलादत हो गई। आमिना बीबी के घर पर आ गया नबियों का सर, झुक गया है कुफ्र का सर, धूम पड़ गई है धूम गर गर, या नबी सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। हजरत शिफा फरमाती जो हुजूर के करीब थी, चंद औरतें, उनका बयान है हमने भी बड़ी अलामत देखी जब पैदा हुए तो आसमान के सितारे इतने करीब आ गए कि ऐसा लगता था कि हमारे ऊपर गिर पड़ेंगे, ऐसा हो गया था। और फरमाती कि हुजूर के होंठ हरकत कर रहे थे, और जब आवाज़ सुनी तो हुजूर रब्बे हबली उम्मती फरमा रहे थे। होंठों से ये निदा थी, बच्चा बोलता नहीं है, लेकिन ये हुजूर को अल्लाह ने खुसूसियत अता की कि पैदा होते ही रब्बे हबली उम्मती कहा, या अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, या अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। हुजूर अपनी उम्मत के लिए दुआ फरमा रहे थे, और रब्बे हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए, हक ने फरमाया कि बख्शा अस्सलातो वस्सलाम। हुजूर पैदा हुए रब्बे हबली कहते हुए, और जब हुजूर दुनिया से तशरीफ ले गए तो जो आखिरी कब्र अनवर से बाहर आने वाले थे हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास या कसम बिन अब्बास, इनमें से कोई एक हजूर के चचा के बेटी थे। इनका बयान है
حضرت شاہ عبداللہ محمد نے فرمایا کہ یہ قسم بن عباس تھے، یہ حضور کے چچا کے بیٹے تھے، بعد میں عبداللہ بن عباس بھی لکھا ہے۔ تو بہرحال قسم بن عباس کہتے ہیں جب میں قبر انور یعنی مزار انور میں حضور کو رکھنے کے بعد جب میں باہر آنے لگا تو میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ حرکت کر رہے ہیں، اور جب میں قریب کان لگا کے سنا تو حضور کہہ رہے تھے رب حب لی امتی، رب حب لی امتی، یا اللہ میری امت کو بخش دے۔ کہ امت کو چاہیے حضور کی اطاعت کرے، لیکن افسوس امتی آج حضور کی سنتوں سے دور ہیں، آج حضور کے پیغام سے دور ہیں۔ السلام علی مصطفیٰ سید الانبیاء خاتم الانبیاء، بڑھ گئی جس پہ محشر میں بخشا گیا، دیکھا جس سمت ابر کرم چھا گیا، رخ جدھر ہو گیا زندگی پا گیا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، السلام علی مصطفیٰ سید الانبیاء خاتم الانبیاء۔ ہمارے پیارے اللہ سبحانہ اللہ، اے ہم سب کے مالک مولا تیرا کرم شکر ہے کہ ہمیں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنا ذکر کرنے کی سعادت عطا فرمائی ہے۔ مسجد انتظامیہ کو اور جو بائک کے ساتھ کام کرتے ہیں ان کو 12 روزہ محافل میلاد مصطفیٰ منعقد کرنے کی سعادت عطا فرمائی۔ اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دے، اے اللہ ہماری خطاؤں کو محبوب کا صدقہ معافی عطا فرما۔ یا اللہ ہم بڑے گناہگار ہیں، لیکن یا اللہ محبوب کے صدقے تجھ سے یا اللہ رحمت کی امید رکھتے ہیں، یا اللہ تجھ سے رحمت کے طلبگار ہیں کہ یا اللہ ہمارے گناہوں کو آج کے دن یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ ہمیں ہمیشہ توبہ کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس پر شکر ادا کرتے ہیں کہ 12 روزہ محافل کے اندر ہمیں شرکت کی سعادت عطا ہوئی، اس کے اندر تیرا اور تیرے حبیب کا ذکر کرنے کی ہمیں سعادت عطا ہوئی، اس میں عاشقان رسول کو اپنا پیسہ خرچ کرنے کی سعادت عطا ہوئی۔ اے اللہ سب کی طرف سے قبول فرما کر اس کا اجر جزیل عطا فرما، اس کا اجر ہم سب کو کثرت کے ساتھ عطا فرما، اس کا ثواب پیارے حبیب کی بارگاہ میں ہم سب نظر کرتے ہیں قبول فرما۔ حضور کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء کرام، صحابہ کرام، اولیاء کرام، حضور کے والدین، تمام آل اولاد، سارے اولیاء کرام، سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی ہمارے دوست پاک، خواجہ صاحب داتا صاحب، اعلیٰ حضرت جملہ علماء مشایخ اہل سنت، اور اس کا ثواب یا اللہ جمیع مسلمین و مسلمات مومنین و مومنات، اس کا ثواب بالخصوص سیدہ فاطمہ الزہرا، حضرت امام حسن، امام حسین، تمام شہداء کربلا کو مولا علی کو پیش کرتے ہیں، اس کا ثواب حضرت آمنہ کو پیش کرتے ہیں، حضرت عبداللہ کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں، یا اللہ قبول کرو۔ اے اللہ حضور کی نظر کرم یا اللہ ان کو ہماری طرف متوجہ فرما، یا ارحم الراحمین محبوب کے صدقے ہمیں بخش دینا۔ اے اللہ ہمیں نہ اپنے نمازوں پر ناز ہے کبھی نہ کبھی کسی عمال پر فخر ہے، یقیناً آج تک ہم نیکی کے نون تک نہ پہنچ سکے، لیکن یا اللہ تیری حبیب کی نسبت پر ہمیں بڑا بھروسہ ہے، محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن کرم کے ساتھ وابستہ ہو جانے کا یا اللہ بڑا ہمیں اس پر بھروسہ ہے۔ اے اللہ ہم سب کو قیامت کے دن محبوب کی زیارت سے مشرف فرما، کہ ہم دعا نہ کر سکیں، یا اللہ ان کی بھی دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، جس کا نام یاد نہ رہا ان کی دعائیں کو قبول و منظور فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، حق لا الہ الا اللہ محمد